حضرات، آج کے اس خطبے میں زکوٰۃ کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اور آپ یوں جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک مسلمان، ہر ایک عاقل بالغ عقل مند انسان پر نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس نماز سے انکار کرتا ہے، کوئی انسان اس نماز کو نہیں پڑھتا ہے، کوئی انسان اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو جس طریقے سے اس انسان کو نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اگر انسان اپنے مال و دولت سے، اگر انسان اپنی دولت سے، اگر انسان اپنے روپیے پیسے سے، اللہ رب العالمین نے جو انسان کو مال و دولت دیا ہے، اگر اس مال و دولت سے انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو وہ انسان بھی، اس انسان کے لیے بھی کبیرہ گناہ لکھا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جس طریقے سے نماز اسلام کے اندر ایک اہم رکن ہے، نماز اسلام کے اندر ایک امپورٹنٹ کھمبا اور پلر ہے، جس طریقے سے نماز کے بغیر کسی انسان کا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان اور اسلام ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اسلام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں، اسلام کی بنیادی ارکان 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم توحید کو مان لو، یعنی تم یہ گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پوجا اور پرارتھانے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی نہیں جھکنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا آخری نبی اور رسول ماننا۔ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم توحید کا اقرار کر لو۔ دوسری چیز یوں فرماتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کر لو، یہ اسلام کے اندر بہت ہی اہم رکن ہے۔ اسی طریقے سے آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اسی زکوٰۃ ادا کرو، اس لیے کہ جس طریقے سے توحید کا اقرار کرنا اور نماز کو قائم کرنا اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے، ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اگر کوئی انسان اس زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، اس زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین کا فرض کردہ رکن میں سے نہیں مانتا ہے، تو وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان توحید کا انکار کرنے کے بعد اسلام کے اندر نہیں رہتا، ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، مسلمانوں کے گھروں میں دیکھیے، جن کے پاس مال و دولت، جن کے پاس کثرت سے دولت ہوتی ہے، وہ اپنی دولت پر اترانے لگتے ہیں، وہ اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو دولت نوازتا ہے، کسی انسان کو مال و دولت دیتا ہے تو اترانے اور کترانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس انسان کو مال و دولت اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ وہ انسان اپنے آس پڑوس میں، اپنے گاؤں میں، اپنے سماج محلے میں جو غریب ہیں اپنی مال و دولت سے زکوٰۃ نکال کر ان غربا حضرات کو دے، ان غریب لوگوں کو دے، ان مسکین لوگوں کو دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں اور ان سے یوں کہتے ہیں انک ستاتی قوما اہل کتاب، اے معاذ رضی اللہ عنہ میں تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو اہل کتاب ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جو اہل کتاب ہے۔ جب تم ان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے تم اسے یہ خبر دینا کہ ان اللہ قد فرض
علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ۔ اے معاذ، جب تم یمن کے پاس ان یہودیوں کے پاس ان اہل کتاب کے پاس پہنچ جاؤ تو انہیں تم سب سے پہلے یہ خبر دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب وہ لوگ یہ چیز مان لے، جب وہ لوگ توحید کا اقرار کر لے تو انہیں یہ بھی خبر دینا کہ ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات، کہ اللہ رب العالمین نے تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جب وہ اہل کتاب تمہاری یہ بات بھی مان لے، یعنی یہ دونوں باتیں مان لے، جب وہ توحید کا اقرار کر لے اور نماز کو بھی مان لے، تب ان کو یہ خبر دینا فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ، کہ تم پر اللہ رب العالمین نے زکات کو فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مالداروں پر زکات کو فرض کیا ہے تو اخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو ان کے مالداروں سے، جو ان میں سے مال و دولت لوگ کے لوگ ہوں گے، ان مالدار لوگوں سے یہ زکات لیا جائے گا اور ان کے غربا، انہی کے محلے میں، انہی کے معاشرے میں جو غریب حضرات ہوں گے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن میں اہل کتاب کی طرف بھیجا، انہیں فرمایا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، جب وہ توحید کو مان لے انہیں نماز کی دعوت دینا، جب وہ نماز کو پڑھ لے، جب وہ نماز کو بھی مان لے اس کے بعد انہیں دعوت دینا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر زکات کو فرض کیا ہے، جو کہ تمہیں میں سے جو مالدار ہوں گے ان سے لیا جائے گا اور تمہیں میں سے جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں انہی کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، تم مظلوم کی آہ سے بچو، ان کے اچھے مال سے بچو، ان کے اچھے مال سے بچو، یعنی جب تم مالدار لوگوں سے مال کو حاصل کر لو، یعنی زکات وصول کرنے والوں کو یہ نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ جب تم زکات لوگوں سے لے لو، جب مالدار لوگوں سے تم زکات لے لو تو تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں ان زکاتوں کو لے لوں، اس لیے کہ جب تم ان مالوں کو لے لو گے، جب تم ان فقیر و مسکین کے حق کو دبا دو گے، اگر وہ فقیر و مسکین و مظلوم اگر اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے لیے بد دعا کر دے تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کی آہ جب اپنی زبان سے نکلتی ہے تو اللہ رب العالمین فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک چیز بتائیں کہ نمبر 1 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو ماننے کی تلقین کی، نمبر 2 نماز پڑھنے کی تلقین کی، نمبر 3 زکات دینے کی تلقین کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے مال کو، یعنی کسی کی مال سے اپنے اندر لالچ، اپنے اندر حرص آنا، اس سے منع فرمایا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی توفیق، مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، کہیں مظلوم کو مسلمان نہ ستائے اور مظلوم مجبور نہ ہو جائے کسی کے لیے بد دعا کرنے کے لیے، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا، جو کہ زکات مالداروں سے لے کر انہیں غریبوں میں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک معاشرے کے چلانے کے لیے، ایک خوشگوار معاشرے کے لیے ضروری کیا چیزیں ہیں؟ ایک خوشگوار، ایک امن سکون کے معاشرے کے لیے زکات بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم على بعض، کہ مومنین مرد و عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ مومن عورت اور مرد ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں،
ایک دوسرے کے دکھ و تکلیف میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عیادت کرتے ہیں۔ جب ایک مسلمان پریشانی کی حالت میں ہوتی ہے، جب ایک مسلمان پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ایک مسلمان بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، تو دوسرے مسلمان اس انسان کی تیمارداری کرتے ہیں، دوسرے مسلمان اس انسان کا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور آج اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن تو ایسے ہوتے ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ مومن کی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ مومن ایسا ہے کہ مومن کے سامنے سے اگر کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھی جائے، مومن کے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو مومن خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ مومن اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے برائی کرتے ہوئے دیکھے، گناہ کرتے ہوئے دیکھے، تو اس پر فرض یہ بنتا ہے، اس پر یہ واجب ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ انسان اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ کہیں اگر میں اس برائی کو ہاتھ سے روکنے گیا تو یہاں پہ فتنہ و فساد ہو سکتا ہے، یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو سکتے ہیں، تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے اس بھائی کو سمجھانا چاہیے کہ میرے بھائی آپ یہ فلاں کام کر رہے ہیں، یہ برا کام ہے، کہ اللہ رب العالمین اس کام کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر اس مسلمان کے اندر یہ بھی طاقت نہ ہو کہ اگر میں زبان سے بھی اس انسان کو برائی کرنے سے روکوں، پھر بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، پھر بھی فساد و فتنہ ہو سکتا ہے، تو اس انسان کو اپنے دل میں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فلاں شخص یہ جو کام کر رہا ہے یہ بہت ہی برا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، جو انسان اپنے ہاتھ سے برائی کو نہ روک پائے، جو انسان ہاتھ سے جب روک نہ پائے تو زبان سے بھی اگر روک نہ پائے، پھر صرف دل میں برا جان لے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر مسلمان کے سامنے برائی ہو رہی ہے، اگر وہ مسلمان اپنے ہاتھ سے نہیں روک پاتا ہے، اپنی زبان سے بھی نہیں روک پاتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ ایمان کی بہت کمزوری ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے بارے میں بتایا یہ ایمان بہت ہی کمزور ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن تو ایسے ہوتے ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، جو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، گناہ سے روکتے ہیں، بدکاری سے روکتے ہیں، چوری سے روکتے ہیں، ڈکیتی سے روکتے ہیں، زنا سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ مومن وہی جو صرف اچھے کام نہیں کرتے ہیں، جو صرف نماز پڑھتے ہیں، جو صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صرف نیکی کرتے ہیں، جو غریبوں کو کھلاتے ہیں، صرف مومن یہ کام نہیں کرتے بلکہ خود کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کا بھی حکم دیتے ہیں کہ میرے بھائی آپ یہ فلاں کام کیجیے، آپ یہ نیکی کا کام کیجیے، آپ صلہ رحمی کیجیے۔ مومن کے اللہ رب العالمین نے یہ صفات سے بیان کی ہیں اور آگے فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ مومن ایسے ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر بہت ساری جگہوں میں جہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا، وہیں پہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ جس طریقے سے نماز کے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت اہمیت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ کی بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان دونوں چیزوں کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر آ گئی اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس کے جو وارث ہوں گے، اللہ رب العالمین نے ان وارثوں کے یعنی جنت الفردوس میں داخل ہونے والے لوگوں کی بہت ساری صفاتیں بیان فرمائی ہیں۔
ان میں سے ایک صفت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جو لوگ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، ان کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ وہ دنیا میں زکات ادا کر کے گئے ہوں گے، وہ دنیا میں اپنی مال و دولت سے، اپنی دولت سے جو نصاب کے نصاب کے حساب سے، جو مال و دولت کے حساب سے جو ان کا زکات بنتا تھا، وہ اپنی دولت سے اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ زکات نکال دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس میں داخل ہونے والے لوگوں کی صفت بتائی کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو ان کو دولت عطا فرمائی تھی، جو انہیں مال دیا تھا، اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ اپنی دولت سے زکات نکالتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج مسلمان اپنی دولت سے زکات کتنے نکالتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ہم اور آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ دو مسلمان بھائی کھیتی کرتے ہیں، دو مسلمان بھائی بہت محنت و مشقت سے کھیتی کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بار اللہ رب العالمین کی آندھی آتی ہے، ایک مسلمان بھائی کی کھیت پوری برباد ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے مسلمان بھائی کا کھیت برباد نہیں ہوتی ہے۔ ایسا کیوں میرے بھائیوں؟ ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ جس انسان کی جو کھیت برباد ہو جاتی ہے وہ انسان زکات ادا نہیں کرتا ہے، اور جس انسان کی کھیتی برباد نہیں ہوتی ہے شاید وہ انسان زکات ادا کرتا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے بہت سارے فوائد بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور یوں بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس عمل کو کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک باللہ شیئا، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کا بھی شریک نہ کرو، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز ادا کرو اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وتؤتی الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، اور آگے فرماتے ہیں اور تم صلہ رحمی کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، اس آدمی نے یہ سوال کیا، یا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس عمل کو کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نمبر 2 تم نماز کو پابندی کے ساتھ کرنا، اس کے بعد فرمایا کہ تم زکات ادا کرنا، اس کے بعد فرمایا کہ تم صلہ رحمی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان سے فرمایا کہ تم زکات کو ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کو کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ زکات کے فوائد کیا ہیں، زکات دینے کا بینیفٹس کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارک کے اندر بہت سارے فائدے بتائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو مال و دولت عطا فرمائی وہ مقدر میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس کو کتنا مال دینا ہے، اللہ رب العالمین کس کو دولت مند بنائے گا، کس کو فقیر بنائے گا، اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں لکھتی ہیں۔ لیکن جن کو اللہ رب العالمین نے دولت عطا فرمائی ہے اور جن کو اللہ رب العالمین نے دولت سے نہیں نوازا ہے، ان کو اللہ رب العالمین سے انہیں صبر و شکر کرنا چاہیے، اور جنہیں اللہ رب العالمین نے دولت عطا فرمایا ہے وہ اپنی دولت سے جو زکات بنتا ہے وہ اپنا زکات اس فقیر و مسکین کو عطا فرمائے۔ اللہ اور دوسرے فوائد یہ ہیں کہ زکات نکالنے سے ایک فقیر اور مالدار کے درمیان فرق نہیں رہتا ہے۔ ایک فقیر کی دل میں اس مالدار آدمی کے لیے محبت و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو مالدار آدمی اپنی زکات نکال کر اس فقیر کو دیتا ہے تو اس فقیر کے دل میں اس مالدار آدمی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدہ کے دور میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدہ کے دور میں یہ نظام رہتا کہ زکات وصول کرنے کے لیے کچھ آدمیوں کو مقرر کر دیا گیا تھا، وہ آدمی علاقے میں جاتے اور زکات وصول کرتے تھے۔
زکات وصول کرتے کرتے ایک دور ایسا آیا کہ اب اس دور میں کوئی فقیر نہیں ملتا ہے جس کو زکات دیا جائے، کوئی فقیر ہے ہی نہیں جس کو زکات دیا جائے۔ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ تمام مالداروں سے جتنا زکات بنتا تھا اتنا زکات لے لیا جاتا تھا اور فقیروں کو دے دیا جاتا تھا۔ فقیروں کو دیتے دیتے تمام فقیر، اب کوئی فقیر نہیں بچا، سب کے پاس مال و دولت ہو گیا۔ تو اب جو زکات اٹھتا تھا، جو زکات جمع ہوتے تھے، ان تمام زکاتوں کو مسلمانوں کے عام رہائشی اور عام فائدہ مند کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایسا تب ہوگا جب تمام مسلمانوں سے، جو مسلمان مالدار ہیں ان مالدار لوگوں سے جب زکات وصول کر لیا جائے گا تب جا کر یہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور زکات دینے والوں کو اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، اگر تم زکات نکالتے ہو، اگر تمہارے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں اپنے مال سے کچھ دے دوں گا تو میرا مال گھٹ جائے گا، میری دولت گھٹ جائے گی، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم ایسا مت سوچو، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو لازیدنکم، میں تمہاری مال و دولت میں تمہاری دولت میں بڑھوتری کروں گا، تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اپنی دولت سے زکات نہیں نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا سزا رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا وعید سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس سونا چاندی ہے، یعنی جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے اور وہ اپنی دولت سے زکات نہیں نکالتے ہیں، تو وہ یاد رکھے کہ یہ زکات، یہ ان کے سونے چاندی کل قیامت کے دن جہنم میں گرمایا جائے گا، جہنم میں تپایا جائے گا، پھر اس کے سامنے لایا جائے گا، پھر اس کے سامنے لایا جائے گا، اور اس گرم کیا ہوا، اس تپایا گیا سونے چاندی سے اس کی پیشانی، اس کی پہلوؤں اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہی تمہاری دولت تھی، یہی تمہارا مال و دولت ہے جس میں تم دنیا میں زکات نہیں نکالتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری، یعنی ایسے لوگوں کو آپ وعید سنا دیجئے جو لوگ اپنی دولت سے زکات نہیں نکالتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازا، اگر ایسے لوگ اپنی دولت سے زکات نہیں نکالتے تو یہ مال و دولت کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس سانپ کے سر پر 2 سیاہ نقطہ ہوں گے، اور وہ سانپ اس انسان کا طوق بن جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہی تمہارا خزانہ ہے، یہی تمہاری مال و دولت ہے۔ اگر جو انسان زکات ادا کر کے نہیں گیا ہوگا تو وہ انسان اپنی دولت کو کل قیامت کے دن سانپ کی شکل میں اپنے جسم پر دیکھے گا، وہ سانپ اس کو ڈسے گا، وہ سانپ اس انسان کو تکلیف پہنچائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہی تمہاری دولت ہے، یہی تمہارا خزانہ ہے جس کی تم دنیا کے اندر زکات نہیں نکالتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں ایک گروہ ایسے ہو گئے جنہوں نے کہا کہ ہم زکات نہیں کریں گے، ہم زکات نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیا کرتے تھے، اگر وہ انسان آج مجھے نہیں دے، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں زکات نکال کے نہ دے، تو میں ایسے لوگوں سے جو زکات نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں سے، یعنی جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا اعلان فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے وہ زکات ادا کرے۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ یہ کھیتی باڑی کا زکات کیسے ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 وسق سے کم میں زکات نہیں ہے۔ جو پیداوار ہوتے ہیں جیسے کہ دھان، مکئی وغیرہ، گیہوں وغیرہ، تو 5 وسق سے کم میں زکات نہیں ہے۔ 5 وسق کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ان میں سے ایک دو قول یہ ہے کہ 5 وسق کا مطلب یہ ہے کہ 653 کلو گرام یا پھر 630 کلو گرام ہوتے ہیں۔ بہرے کیا 5 وسق جتنا بھی ہو، اگر اتنا وسق، اتنا کسی کا پیداوار پہنچتا ہے تو انہیں اپنی دولت سے، اپنے اس پیداوار سے
زکات نکالنا ہوگا، اور اتنا زکات نکالے اگر انسان صرف اپنی محنت سے، اپنے مشین سے، اپنے روپیے پیسے سے کھیتی کیا ہو، اس میں آسمان کی بارش اللہ رب العالمین کی طرف سے بارش نہیں ہوا ہو، تو جو انسان خود محنت سے اگر کھیتی کیا ہو اس میں بارش کا پانی نہ ہو، نہر دریا کا پانی نہ ہو، تو ایسی پیداوار کے لیے ہر 20 کلو میں 1 کلو ہے۔ جو انسان صرف محنت سے کرتا ہے، وہ آسمانی بارش سے جس کی کھیتی نہیں ہوئی ہے، اس انسان کے ہر 20 کلو میں 1 کلو ہے، ہر 20 کلو میں 1 کلو ہے۔ اور جس انسان کی کھیتی آسمانی بارش سے ہوئی ہے، یعنی اس نے محنت نہیں کی بلکہ اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے بارش کے پانی سے اس کا کھیتی ہوا ہے، تو ہر 10 کلو میں 1 کلو ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم سب مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔